नमस्कार आदाब, मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी और आप देख रहे हैं मीडिया स्टार वर्ल्ड। बहुत ही ख़ास एपिसोड है जो आपको बहुत ही अहम नतीजों तक ले जाने वाला है। मक्का से आई एक ख़बर ने वेस्ट एशिया से लेकर साउथ एशिया तक की सियासत में एक नई बहस छेड़ दी है। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने 7 अगस्त 2026 को मक्का में मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर दस्तखत कर दिए हैं। इस समझौते की सबसे अहम बात यह है कि तीनों मुल्कों के मुताबिक अगर इन तीन में से किसी एक पर हमला होता है तो उसे तीनों पर हमला माना जाएगा। यानी पहली नज़र में ये सिर्फ तीन मुल्कों का रक्षा सहयोग नहीं बल्कि कलेक्टिव डिफेंस और कलेक्टिव डिटरेंस की सिमत में एक बड़ा कदम दिखाई देता है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या मक्का में सिर्फ एक रक्षा समझौता हुआ है या वेस्ट एशिया में एक नया स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जन्म ले रहा है। क्या ये ईरान के लिए पैगाम है? क्या ये इजराइल की बढ़ती फौजी भूमिका के जवाब में है? क्या सऊदी अरब अब अपनी सिक्योरिटी के लिए सिर्फ अमेरिका पर डिपेंड नहीं रहना चाहता? और सबसे अहम, क्या ये इस्लामिक नाटो बनने की शुरुआत है? आज के इस ख़ास एपिसोड में इन्हीं सवालों को दुनिया के अलग अलग मीडिया के एनालिसिस की रोशनी में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल, समझौते में क्या है? सबसे पहले उस बात को समझना ज़रूरी है जिस पर तकरीबन तमाम इंटरनेशनल मीडिया सहमत हैं, राज़ी हैं। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने मक्का में जिस समझौते पर दस्तखत किए हैं उसमें तीनों मुल्कों ने कलेक्टिव डिटरेंस को मजबूत करने की बात कही है। जॉइंट स्टेटमेंट के मुताबिक किसी एक मुल्क पर हथियारों से हमले को तीनों पर हमला माना जाएगा। साथ ही तीनों मुल्कों के बीच डिफेंस कोऑपरेशन, रक्षा सहयोग के तमाम पहलुओं को मजबूत करने की बात कही गई है। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात है, समझौते की सामने आई तफसील में अभी ये साफ नहीं है कि किसी हमले की हालत में दूसरे दो मुल्क किस तरह की फ़ौजी मदद देने के लिए कानूनी तौर पर पाबंद होंगे। यानी हमला होने पर ऑटोमेटिकली कितने फ़ौजी भेजे जाएंगे, किस तरह की फ़ौजी कार्रवाई होगी, कमांड स्ट्रक्चर क्या होगा, इन सवालों के जवाब अभी साफ नहीं है। इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने भी इसी एम्बिग्विटी, इसी धुंधलेपन को अहम बताया है। इसलिए इसे सीधे सीधे नाटो का दूसरा संस्करण, दूसरा एडिशन कहना अभी जल्दबाजी होगी। दूसरा बड़ा सवाल, फिर इसे इस्लामिक नाटो क्यों कहा जा रहा है? यहीं से इस समझौते की मीडिया इंटरप्रिटेशन दिलचस्प हो जाती है। कुछ मीडिया आउटलेट्स ने इसे इस्लामिक नाटो की तरफ बढ़ता कदम कहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इस सवाल को हेडलाइन एनालिसिस का हिस्सा बनाया है कि क्या ये इस्लामिक नाटो की शुरुआत है। उसके मुताबिक तीनों मुल्कों की मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक ताकतें एक दूसरे को पूरा करती हैं, एक दूसरे की पूरक हैं। लेकिन दूसरी तरफ अल मॉनिटर और रॉयटर्स का एनालिसिस कहीं ज़्यादा एहतियात वाला, कॉशस है। इनके मुताबिक इसे फ़िलहाल किसी फॉर्मल इस्लामिक मिलिट्री ब्लॉक के तौर पर देखना सही नहीं होगा। तुर्की की तरफ से भी कहा गया है कि ये एग्रीमेंट डिफेंसिव नेचर का है, किसी ख़ास मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं है, दूसरे इलाकाई मुल्कों के लिए खुला हो सकता है और मौजूदा बायलैटरल या मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स को रिप्लेस नहीं करता। यानी जो अब से पहले किन्हीं दो मुल्कों के बीच में बायलैटरल एग्रीमेंट हैं या कई मुल्कों के बीच में जो अरेंजमेंट्स हैं उसकी ये जगह नहीं लेगा। यानी इस्लामिक नाटो एक मीडिया डिस्क्रिप्शन है, ऑफिशियल डिस्क्रिप्शन नहीं है। ये मीडिया है जो इसको इस्लामिक नाटो कहने की कोशिश कर रहा है। कहीं कहीं इजरायली मीडिया में तो इसको सुन्नी मुल्कों का इत्तेहाद शिया ईरान के ख़िलाफ़ बताया गया है, जो बिल्कुल उसी तरह से है जो जिस तरह से मुसलमानों के बीच में इख्तलाफ पैदा करने की साजिशें होती हैं
وہ بالکل اسی سازش کی طرح لگتا ہے۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے یہ فرق سمجھنا ضروری ہے کہ یہ اسلامک نیٹو جو بتایا گیا ہے وہ میڈیا ڈسکرپشن ہے اور آفیشیل ڈیزگنیشن نہیں ہے، اور سرکاری طور پر ایسا نہیں کہا گیا ہے۔ یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تیسرا سوال، تینوں ملکوں کو ایک دوسرے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اب آتے ہیں اس ایگریمنٹ کے سب سے اہم اسٹریٹجک پہلو پر۔ تینوں ملکوں کی طاقت الگ الگ ہے۔ ترکی نیٹو کا ممبر ہے اور اس کے پاس علاقے کی بڑی کنونشنل ملٹری فورس یعنی بڑی فوجی طاقت میں سے ایک ہے۔ سعودی عرب گلف کی بڑی اکانومک، آرتھک اور انرجی پاورز میں سے ایک ہے، اور پاکستان دنیا کا تنہا نیوکلیئر ہتھیار والا مسلم میجورٹی ملک ہے۔ رائٹرز اور ٹائمز آف اسرائیل کے انالیسس میں اسی کمبینیشن کو اس سمجھوتے کی بڑی اسٹریٹجک طاقت بتایا گیا ہے، یعنی ایک طرف سعودی عرب کا پیسہ، انرجی اور اسٹریٹجک جغرافی، دوسری طرف ترکی جس کی ڈیفنس انڈسٹری، ڈرونز، ملٹری ٹیکنالوجی اور نیٹو کا تجربہ، اور تیسری طرف پاکستان بڑی ٹرینڈ ملٹری، اسٹریٹجک تجربہ اور نیوکلیئر ڈیٹرنس۔ لیکن یہاں بھی ساودھانی اور احتیاط ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان نے اپنا نیوکلیئر ہتھیار سعودی عرب یا اس نئے الائنس کے کلیکٹیو کنٹرول میں دے دیا ہے، یعنی تینوں ملک اس کو کنٹرول کر سکیں گے، ایسا پاکستان نے نہیں کیا ہے۔ ٹائمز آف انڈیا میں آسٹریلین نیشنل یونیورسٹی کے ڈیفنس ایکسپرٹ منصور احمد نے آکلن کیا ہے، اسیسمنٹ کیا ہے کہ اس ایگریمنٹ میں نیوکلیئر کمپوننٹ شامل ہونے کے امکان کم ہیں، کیونکہ پاکستان کا نیوکلیئر ڈیٹرنٹ بنیادی طور سے بھارت کے سلسلے میں بنا ہوا ہے۔ اس لیے پاکستان ہیز نیوکلیئر ویپنز، دیئر فور سعودی عربیہ ناؤ ہیز اے نیوکلیئر امبریلا کہنا ابھی ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ نہیں ہے بلکہ اسپیکولیشن ہے، یعنی اسے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پاکستان کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہیں، پرمانو ہتھیار ہیں، اس لیے سعودی عرب کے پاس اب پرمانو ہتھیار کا چھاتا ہے۔ یہ کہنا ابھی حقیقت سے دور ہے، یہ صرف اٹکل کہی جا سکتی ہے۔ اب چوتھا سوال ہے، کیا یہ اصل میں ایران کے خلاف ہے؟ یہی اس پورے ایگریمنٹ کا سب سے سینسٹیو، سنویدنشیل سوال ہے، اور یہاں میڈیا انالیسس میں دو الگ الگ تصویریں دکھائی دیتی ہیں۔ ایک طرف تینوں سرکاریں کہہ رہی ہیں کہ ایگریمنٹ کسی خاص ملک کو نشانہ بنا کر نہیں کیا گیا، لیکن دوسری طرف اس کی ٹائمنگ کو دیکھیے۔ ویسٹ ایشیا میں جنگ اور تناؤ کے درمیان گلف کنٹریز کھاڑی کے ملکوں کو میزائل اور ڈرون حملوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ سعودی عرب کی سیکیورٹی چنتا بڑھی ہے۔ ہارمز اور علاقائی انرجی روٹس کی سیکیورٹی انٹرنیشنل چنتا کا وشے بن چکی ہے، اور ایران اور اس کے الائز کے ساتھ علاقائی ٹکراؤ نے پورے گلف سیکیورٹی آرکیٹیکچر کو متاثر کیا ہے، پورے علاقے کی سیکیورٹی پربھاوت ہوئی ہے۔ اس لیے المانیٹر نے سیدھے سوال اٹھایا ہے، کیا یہ سمجھوتا ایران کو روک سکتا ہے؟ اور اس کا جواب فی الحال پوری طرح یقینی نہیں ہے، کیونکہ ڈیٹرنس صرف ایگریمنٹ سے نہیں بنتا، اس کے لیے چاہیے کریڈیبل ملٹری کیپیبلٹی یعنی مضبوط فوجی صلاحیت، جوائنٹ پلاننگ یعنی مشترک پلاننگ، انٹیلیجنس شیئرنگ آپس میں خفیہ معلومات کو شیئر کرنا، ایئر ڈیفنس انٹیگریشن یعنی جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہیں سب ملکوں کے ان کو ایک ساتھ استعمال کرنا، اور سب سے اہم یہ بھروسہ کہ اگر کرائسس آیا تو تینوں ملک حقیقت میں ایک دوسرے کے لیے لڑیں گے۔ یہی اس ایگریمنٹ کی سب سے بڑی پریکشا، اس کا سب سے بڑا امتحان ہوگا۔ پانچواں سوال، کیا یہ امریکہ کے لیے چنوتی ہے؟ اب اس ایگریمنٹ کا سب سے بڑا جیو پولیٹیکل ڈائمنشن، اس پر ہم بات کر لیتے ہیں۔ دہائیوں سے گلف کی سیکیورٹی کا سب سے اہم پلر امریکہ رہا ہے۔ سعودی عرب جیسے ملکوں کی سیکیورٹی میں امریکی ملٹری موجودگی، ہتھیاروں کے سسٹم، انٹیلیجنس کوآپریشن
اور سیکیورٹی گارنٹی کی بڑی بھومکا رہی ہے۔ امریکہ کو اس علاقے کے ملکوں کی سیکیورٹی کا اب تک ذمہ دار سمجھا جاتا رہا ہے، لیکن پچھلے کچھ برسوں میں علاقائی ملکوں نے یہ محسوس کرنا شروع کیا کہ انہیں اپنی سیکیورٹی کے لیے ایک سے زیادہ اسٹریٹجک آپشنز رکھنے چاہیے، اور موجودہ علاقائی جنگ نے اس سوچ کو اور تیز کیا ہے۔ میں یہاں رک کر کے بتا دوں کہ ایران نے جس طرح سے اس پورے علاقے میں امریکی فوجی اڈوں کو جوابی حملوں میں تباہ کیا ہے، اس کے بعد عرب ملکوں کی حکومتیں، عوام یہ سمجھ چکی ہیں کہ امریکہ ان کی جان نہیں بچا سکتا۔ اب چلتے ہیں الجزیرہ کے انالیسس میں۔ رائس یونیورسٹی کے مڈل ایسٹ ایکسپرٹ کرسچیان کورٹس نے کہا ہے کہ علاقائی ملکوں میں امریکی سیکیورٹی پارٹنرشپ کی ریلائبلٹی، یعنی ان پر بھروسے کو لے کر ڈاؤٹس، شکوک و شبہات لمبی مدت سے موجود ہیں، اور حالیہ جنگ نے ان چنتاؤں کو اور بڑھایا ہے۔ لیکن انہوں نے ایک اہم بات بھی کہی ہے، نئے ڈیفنس پیکٹ، نئے اس سمجھوتے کا مطلب ضروری نہیں کہ وہ امریکہ کو ریپلیس کرنا چاہتے ہیں۔ امریکہ کی جو سیکیورٹی جو چھتری ہے اس کی جگہ کوئی آلٹرنیٹ انتظام کرنا چاہتے ہیں، بلکہ وہ ایڈیشنل اضافی اسٹریٹجک اینڈ پالیسی آپشنز حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ اور زیادہ سیکیورٹی چاہتے ہیں، اور یہی بات شاید اس ایگریمنٹ کو سمجھنے کی سب سے بہتر چابی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ریاض کہہ رہا ہو اب ہمیں امریکہ کی ضرورت نہیں ہے، ہو سکتا ہے پیغام یہ ہو اب ہماری سیکیورٹی صرف ایک پاور، ایک طاقت پر نربھر نہیں ہوگی، یعنی اسے اسٹریٹجک ڈائیورسیفیکیشن بھی کہا جا سکتا ہے، یعنی ہم اپنے بچاؤ کے لیے ایک سے زیادہ آپشنز پر کام کر رہے ہیں۔ چھٹا بہت ہی اہم سوال یہ ہے کہ سعودی عرب کے لیے اس کا مطلب کیا ہے۔ سعودی عرب کے لیے یہ ایگریمنٹ بہت اہم ہے کیونکہ ریاض کو ایک ساتھ کئی سیکیورٹی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایران سے تناؤ، یمن کی سیکیورٹی، گلف کی میری ٹائم سیکیورٹی، یعنی ایران جو ابھی امریکہ اور اسرائیل کے ذریعے شروع کی گئی جنگوں کے جواب میں ان ملکوں کے جو امریکی اڈے تھے ان پر حملے کر رہا ہے، وہ تناؤ ہے۔ یمن میں حوثی انصار اللہ مضبوطی سے کھڑے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم پر پابندیاں لگاؤ گے، ہم آپ پر پابندیاں لگائیں گے۔ اس وقت باب المندب انہوں نے سعودی عرب کے لیے بند کیا ہوا ہے، اور ہرمز اور باب المندب کے بند ہونے سے ایک بڑا سیکیورٹی مسئلہ اور تجارت میں رکاوٹ کھڑی ہو گئی ہے، اور سب سے اوپر بدلتی ہوئی ریجنل پاور پالیٹکس، علاقے کی طاقت کی سیاست۔ رائٹرز کے مطابق سعودی عرب، پاکستان اور ترکی کے بیچ پہلے سے ملٹری کوآپریشن کے رشتے موجود ہیں۔ پاکستان لمبی مدت سے سعودی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملٹری ٹریننگ اور کوآپریشن کرتا رہا ہے۔ سعودی عرب نے ٹرکش ڈیفنس ٹیکنالوجی، خاص کر ڈرونز میں بھی انٹرسٹ، دلچسپی اور انویسٹمنٹ بڑھایا ہے۔ اس لیے مکہ ایگریمنٹ کوئی بالکل نئی دوستی نہیں ہے، یہ پہلے سے موجود رشتوں کو انسٹیٹیوشنلائز اور اسٹریٹجک لیول پر ایلیویٹ، یعنی اونچائی تک لے جانے کی کوشش زیادہ دکھائی دیتی ہے۔ ساتواں بڑا سوال، پاکستان کے لیے اس میں کیا حاصل ہے؟ پاکستان کے لیے بھی یہ ایگریمنٹ صرف سیکیورٹی ایشو نہیں ہے، اور اسٹریٹجک اور اکنامک دونوں پہلو رکھتا ہے۔ سعودی عرب پاکستان کا پرانا اسٹریٹجک پارٹنر ہے۔ 2025 میں دونوں ملکوں نے پہلے ہی اسٹریٹجک میوچول ڈیفنس ایگریمنٹ کیا تھا، جس میں ایک پر حملے کو دونوں کے خلاف حملہ مانا گیا تھا، اور اپریل 2026 میں پاکستان نے سعودی عرب میں فائٹر ایئر کرافٹ اور سپورٹ ایئر کرافٹ سمیت ملٹری فورس تعینات بھی کی تھی، جسے سعودی ڈیفنس منسٹری نے بائیلیٹرل ڈیفنس ایگریمنٹ، آپسی رکشا سمجھوتے کے تحت جوائنٹ ملٹری کوآرڈینیشن، یعنی مشترکہ فوجی تال میل اور آپریشنل ریڈینس بڑھانے سے جوڑا تھا۔ اب ترکی کے شامل ہونے سے پاکستان سعودی سیکیورٹی ریلیشن شپ ایک ٹرائیلیٹرل فریم ورک، یعنی تگڑی جو مل گئی ہے، ٹرائنگل جو بنا ہے،
उस फ्रेम वर्क में आ गया है। इससे इस्लामाबाद को मुस्लिम दुनिया में अपनी सिक्योरिटी रोल बढ़ाने का मौका मिल सकता है। साथ ही टर्किश डिफेंस इंडस्ट्री, जो तुर्की के जो फ़ौजी साजो सामान बनाने वाली इंडस्ट्री है, और सऊदी फाइनेंशियल कैपेसिटी, सऊदी के पास बड़ी रकम पैसा है, उसके साथ पाकिस्तान की मिलिट्री कोऑपरेशन के नए रास्ते खुल सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के सामने एक मुश्किल भी है, उसके ईरान के साथ भी रिश्ते हैं, और पाकिस्तान ने हाल के महीनों में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव में मीडिएशन की कोशिश भी की है। इसलिए इस्लामाबाद के लिए चैलेंज ये होगा कि क्या वो सऊदी सिक्योरिटी कमिटमेंट और ईरान के साथ अपने डिप्लोमेटिक बैलेंस को एक साथ कायम रख सकता है। ये एक बड़ा सवाल है। अब चलते हैं 8वें अहम सवाल की तरफ। तुर्की इस अलायंस में क्यों आया? तुर्की का मामला शायद सबसे दिलचस्प है, क्योंकि तुर्की एक तरफ नेटो मेंबर है जिसमें अमेरिका और यूरोपीय मुल्क हैं, दूसरी तरफ वो मिडिल ईस्ट में अपनी आज़ाद स्ट्रेटेजिक भूमिका मजबूत करना चाहता है। टर्किश फॉरेन मिनिस्टर हकान फिदान पहले ही एक ब्रॉडर इलाकाई सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत की बात कर चुके हैं, और जून 2026 में तुर्की, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और इजिप्ट के R4 फ्रेमवर्क में इलाकाई सिक्योरिटी और कलेक्टिव स्टेबिलिटी पर बातचीत भी हुई थी। इसलिए मक्का एग्रीमेंट को तुर्की की ब्रॉडर रीजनल डिप्लोमेसी, यानी बड़े सतह पर इलाकाई डिप्लोमेसी के सिलसिले में भी देखा जा रहा है। अंकारा शायद ये पैगाम दे रहा है कि मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी सिर्फ वाशिंगटन, मॉस्को या बीजिंग यानी अमेरिका, रूस और चीन तय नहीं करेंगे। इलाकाई पावर्स भी अपना सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। 9वां बड़ा सवाल, इजराइल इसको कैसे देखता है? इजरायली मीडिया में इस एग्रीमेंट को लेकर ख़ास दिलचस्पी है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने इसे उस इलाकाई एनवायरनमेंट, इलाकाई माहौल में देखा है जिसमें तीनों मुल्क, ईरान और इजराइल, दोनों की बढ़ती मिलिट्री असर्टिवनेस यानी फ़ौजी टकराव को लेकर चिंतित हैं, फ़िक्रमंद हैं। उसकी रिपोर्ट में गल्फ रिसर्च सेंटर के चेयरमैन अब्दुल अजीज़ सागर का एनालिसिस भी आया है। उनके मुताबिक समिट की पॉलिटिकल सिंबॉलिज्म बहुत सिग्निफिकेंट है, यानी ये जो तीनों मुल्कों के रहनुमा मिले हैं, पाकिस्तान के शहबाज शरीफ, सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान और तुर्की के रजब तैयब अर्दगान, ये तीनों जो मक्का में इकट्ठे हुए हैं, जो मीटिंग की है, वो बहुत ही सियासी तौर पर सिंबॉलिज्म उसका बहुत ही अहम रहा है। 3 असरदार मुस्लिम मुल्क एक ऐसे वक्त में सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन बढ़ा रहे हैं जब पूरे इलाके में गैर यकीनी हालत बढ़ी हुई है, और अगर ये फ्रेमवर्क कंक्रीट मिलिट्री कोऑपरेशन यानी मजबूत सैनिक कोऑपरेशन में बदलता है तो ये तीनों मुल्कों की कलेक्टिव डिप्लोमेटिक और डिफेंस वेट को बढ़ा सकता है, यानी आपसी तीनों मुल्कों की जो डिप्लोमेसी है और जो फ़ौजी ताकत है उसको बढ़ा सकता है, और एक ज़्यादा इलाकाई सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के एमरजेंस यानी उसके उभार में एक बड़ा रोल अदा कर सकता है। यानी इजरायली नज़रिए से भी ये सिर्फ ईरान से मुताल्लिक़ कहानी नहीं है, ये बड़े इलाकाई पावर रीडिस्ट्रीब्यूशन की स्टोरी है। ये बड़े सतह पर इलाके में ताकत के बंटवारे की कहानी है। 10वां बड़ा सवाल, भारत के लिए ये एग्रीमेंट यकीनी तौर पर अहम है क्योंकि सऊदी अरब के साथ भारत के इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात पिछले बरसों में काफ़ी मजबूत हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब और तुर्की का कलेक्टिव डिफेंस अरेंजमेंट एक नया फैक्टर ज़रूर पैदा करता है। भारत सरकार ने फ़िलहाल बेहद मोहतात रिएक्शन दिया है। फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत इस ख़बर को नज़दीक से फॉलो कर रहा है, देख रहा है। ये बयान बताता है कि नई दिल्ली इस समझौते को लेकर जल्दबाजी में कोई नतीजा नहीं निकालना चाहता। और एक बात यहाँ साफ कर देना भी ज़रूरी है, ये कहना कि ये एग्रीमेंट भारत के ख़िलाफ़ बना है, अभी मौजूदा सबूतों से
ثابت نہیں ہوتا۔ اس نئے ایگریمنٹ کی جو سرکاری زبان ہے وہ علاقائی ڈیفنس اور کلیکٹیو سیکیورٹی کی ہے، اس لیے بھارت کو اس کا اسیسمنٹ پاکستان فیکٹر، گلف سیکیورٹی، ترکی کی علاقائی بھومکا اور سعودی بھارت ریلیشنز، اس سبھی کو ساتھ رکھ کر کرنا ہوگا۔ 11واں بڑا سوال ہے کہ ایران کا ریئیکشن کیوں اہم ہے۔ ایران کی طرف سے اس ایگریمنٹ کو لے کر اسکیپٹسزم سامنے آیا ہے۔ ایران کی طرف سے آلوچنا کا ایک اہم آرگیومنٹ، ایک ترک یہ ہے کہ باہری ملٹری سپورٹ یا ایگریمنٹ سعودی سیکیورٹی کی بنیادی ضرورتوں کا پرماننٹ حل نہیں دے سکتے، لیکن تہران کے لیے اصلی چنتا شاید ایگریمنٹ کے نام سے زیادہ اس کی فیوچر کیپیبلٹی یعنی مستقبل میں اس کے استحکام کے بارے میں ہوگی۔ اگر تینوں ملک صرف سیاسی کنسلٹیشن، رائے مشورے تک محدود رہتے ہیں تو اس کا اثر محدود رہے گا، لیکن اگر آنے والے برسوں میں جوائنٹ ایکسرسائز، انٹیگریٹڈ ایئر ڈیفنس یعنی ایئر ڈیفنس ملا کر کے کام کرنا، انٹیلیجنس شیئرنگ، ڈرون کے معاملے میں کوآپریشن، میزائل ڈیفنس اور نیول کوآرڈینیشن یعنی سمندری فوج کا کوآرڈینیشن اور ڈیفنس مینوفیکچرنگ اور فوجی ساز و سامان کے بنانے جیسے معاملات میں آگے بڑھتی ہے، تب یہ ایگریمنٹ ایک حقیقی علاقائی ملٹری فیکٹر بن سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ المانیٹر نے بھی اس سوال کو ایک دعوے کے طور پر ہی جس کا ابھی امتحان ہونا باقی ہے اس کے طور پر دیکھا ہے۔ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا یہ نیا مڈل ایسٹ سیکیورٹی آرڈر ہے؟ اب اس پورے گھٹنا کرم کا سب سے اہم نتیجہ ہم آپ کو دینے کی کوشش کریں گے۔ میرے حساب سے ابھی اسے نیا ملٹری بلاک اعلان کرنا جلد بازی ہوگی، لیکن اسے صرف ایک سمبولک ایگریمنٹ یعنی صرف ایک سمبل کے طور پر اسے سمجھنا بھی خارج کرنا ہی چاہیے، کیونکہ تینوں ملکوں کے پاس الگ الگ لیکن اہم اسٹریٹجک مضبوطی ہے۔ سعودی عرب کے پاس پیسہ، انرجی اور جغرافی، ترکی کے پاس ڈیفنس ٹیکنالوجی، ملٹری انڈسٹری اور نیٹو کا تجربہ، اور پاکستان کے پاس بڑا ملٹری اسٹیبلشمنٹ، اسٹریٹجک تجربہ اور نیوکلیئر ہتھیار، اور ان تینوں کے بیچ پہلے سے ڈیفنس کوآپریشن موجود ہے۔ اس لیے اصلی کہانی آج کے اس ایگریمنٹ سے زیادہ اگلے 2-3 برسوں میں ہونے والی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن یعنی ان پر عملی کام کرنے سے ہوگی۔ میڈیا سٹار ورلڈ کے دیکھنے والوں اور ناظرین، تو مکہ سے نکلا یہ سمجھوتا آخر ہمیں کیا بتاتا ہے؟ سب سے پہلی بات، ویسٹ ایشیا کی سیکیورٹی پولیٹکس بدل رہی ہے۔ دوسری بات، علاقائی طاقتیں اب اپنی سیکیورٹی کے لیے کئی پارٹنرشپ تلاش کر رہے ہیں، ملٹیپل پارٹنرشپ کی کوشش کر رہے ہیں۔ تیسری بات، امریکہ ابھی بھی اس علاقے کی بہت بڑی ملٹری پاور ہے، لیکن علاقائی ملک اپنی اسٹریٹجک آٹونومی بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی وہ اپنی فوجی آزادی کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ چوتھی بات، ایران کے لیے یہ نیا ڈیٹرنس چیلنج ہو سکتا ہے، لیکن اسے ابھی سیدھے اینٹی ایران ملٹری الائنس یعنی ایران کے خلاف فوجی اتحاد کہنا سرکاری پوزیشن سے آگے نکلنا ہوگا۔ پانچویں بات، اسرائیل، انڈیا اور دوسرے علاقائی ملکوں کے لیے بھی یہ ایک ایسا ڈیولپمنٹ ہے، یہ ایک ایسا سمجھوتا ہے جسے نزدیک سے یعنی کلوزلی مانیٹر کیا جائے گا۔ اور سب سے اہم بات، مکہ ایگریمنٹ کی اصلی طاقت اس کے الفاظ میں نہیں بلکہ اس کے بعد ہونے والے پریکٹیکل ملٹری کوآپریشن میں ہوگی، یعنی عملی کتنا ان کی فوجیں آپس میں مل کر کے کام کرتی ہیں اسے دیکھ کر ہوگی۔ اگر تینوں ملک جوائنٹ کمانڈ، انٹیلیجنس شیئرنگ، ایئر ڈیفنس، نیول کوآپریشن اور ڈیفنس پروڈکشن یعنی کمانڈ کنٹرول ایک ساتھ، انٹیلیجنس خفیہ معلومات کو ایک دوسرے سے ساجھا کرنا، ایئر ڈیفنس سسٹم مل کر کے کام کریں اور سمندری فوج آپس میں کوآپریشن کرے، اور جو ڈیفنس پروڈکشن ہے، جو فوج کا ساز و سامان ہے، اس میں بھی ایک ساتھ مل کر کے کام کریں، تب یہ بات آگے بڑھے گی۔ تو آج کا یہ ایگریمنٹ کل ایک حقیقی علاقائی سیکیورٹی
आर्किटेक्चर बन सकता है। लेकिन अगर ये सिर्फ समिट डिप्लोमेसी यानी 3 मुल्कों के सरबराहों की मुलाकात और सियासी सिंबॉलिज्म तक महदूद रह गई तो इस्लामिक नेटो जैसी तमाम हेडलाइंस शायद कुछ वक्त बाद सिर्फ हेडलाइन बनकर रह जाएंगी। इसलिए आज की तारीख में सबसे संतुलित बैलेंस नतीजा यही है, मक्का में नया फौजी गठबंधन पैदा होने के इम्कान ज़रूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नया इलाकाई सिक्योरिटी ऑर्डर अभी बना नहीं है, उसकी बुनियाद रखी गई है और अब पूरी दुनिया देख रही है कि इस बुनियाद पर इमारत कितनी ऊंची बनती है। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, आप देख रहे थे मीडिया स्टार वर्ल्ड। आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हकीकतें दुनिया के सामने आ सकें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।